آپ نے یہ نوٹ ضرور کیا ہوگا کہ ہمارے انفلوئنسرز یا پھر سو کال سوشل کامنٹیٹرز انہی ٹاپکس پر باتیں کرتے جو ٹرینڈنگ پر ہوتے، اور ہماری قوم کا ہر فرد تب تک ہمدرد ہوتا ہے وکٹمز کا جب تک کوئی اور ٹرینڈ نہ آ جائے، اور جیسے ہی ٹرینڈ بدلتا ہے تو جو پہلے والے سوشل ایشوز تھے ان پر ایسے خاموشی آ جاتی ہے جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ لیٹس انڈرسٹینڈ وومنز اسٹیٹس ان اے پیٹریارکل سوسائٹی اینڈ ہسٹری آف آنر کلنگ، اور یہ ویڈیو آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے بلیفز کو چیلنج بھی کرنے والا ہے۔ سائمن دی باور اپنے کتاب دا سیکنڈ سیکس میں لکھتی ہے کہ ایک مرد کو پورا انسان سمجھا جاتا ہے سماج میں، جس کو وہ سبجیکٹ کا نام دیتی ہے کہ وہ ایک ماسٹر ہے، اور ایک عورت کو دی ادر کا نام دیتی ہے، جس کا مطلب ہے وہ صرف ایک آبجیکٹ ہے، ایک سلیو اپنے ماسٹر کی، اور وہ جب بھی کوشش کرتی ہے اپنے ماسٹر کے ڈیسیشن پہ نہ چلنے کی اور اپنے ڈیسیشن بنانے کی، وہ جو ماسٹر ہے وہ اپنی بے عزتی فیل کرتا ہے، تو پھر وہ آنر کلنگ، کاروکاری یا بہت سارے ایسے ٹرمینالوجیز دے کر اس پر وائلنس کرتا ہے یا پھر اس سے زندگی جینے کا حق چھین لیتا ہے۔ اس کی شروعات ہوتی ہے پاکستان میں تب جب برٹشرز کی انٹری ہوتی، کالونائزیشن میں یا کالونیل برٹش رول میں 1860 میں وہ ایک چیز انٹروڈیوس کرواتے ہیں جس کا نام تھا گریو پرووکیشن، جس کا مطلب تھا اگر کوئی مرد اپنی بے عزتی فیل کرتا ہے اپنی عورت کے بارے میں، تو پھر وہ آؤٹ آف کنٹرول یا غصے میں آ کر اس کو کچھ بھی کر سکتا ہے، اور اس چیز کو ہلکا لیا جائے گا، بلکہ اس چیز کو کہا جائے گا گریو پرووکیشن۔ پھر انٹری ہوتی ہے جنرل ضیاء الحق کی، اور 1990 کی دہائی میں اس چیز کو اور بھی جو ہے ہلکا کیا جاتا ہے اور چیز کے انٹروڈکشن سے، اور اس کا نام تھا قصاص اور دیات آرڈیننس۔ اس کا مطلب قاتل اگر فیملی کا ہی فرد ہے تو فیملی اسے معاف کر کے چھوڑ سکتی ہے۔ مرد مجاہدوں کے لیے جو قاتل تھے یا ہے ان کے لیے راستے کھول دیے، دروازے کھول دیے اپنی مردانگی دکھانے کے لیے، کیونکہ پاکستان میں اکثر قاتل بھی فیملی ہوتی ہے اور وارث بھی فیملی، جیسے ہزاروں خواتینوں کو مارا گیا صرف کاروکاری یا آنر کلنگ کے نام پہ۔ یہ کچھ ریسنٹ ایگزامپلس تو صرف ٹرینڈنگ پر آئے تبھی آپ لوگوں کو پتہ چلا ہے۔ تھاؤزینڈ انڈاکیومنٹڈ وکٹمس جن کو کبھی ڈاکیومنٹ ہی نہیں کیا گیا، جو سندھ کے رورل ایریاز میں یا بلوچستان کے جو ہے ایسے علاقوں میں جہاں پر آج بھی سوشل میڈیا یا موبائل فونز نہیں ہے، وہاں پر ایسے ہزاروں کیسز آج بھی ہو رہے ہوں گے یا ہوتے ہوں گے۔ پھر ہماری گورنمنٹ کو خیال آتا ہے 2016 میں کہ اس قانون کو بدلا جائے۔ پارلیمنٹ نے 2016 میں یہ اناؤنس کیا کہ عزت کے نام پہ قتل کرنے والے مجرموں کو 14 سال کی سزا دی جائے گی۔ مائٹ ہیز آل دی رائٹس ان پاکستان۔ قانون بھی صرف کاغذوں پر ہی رہا، اور 2016 سے لے کر 2025 تک ایسے ہزاروں کیسز ہو چکے ہوں گے، جس میں سے ایک دو ڈاکیومنٹ ہوئے ہوں گے یا جو ٹرینڈ پہ چلے ہوں گے، جو آپ کو پتہ چلے ہوں گے، جو جیسے ریسنٹ کیس ہے آنر کلنگ کا۔ باقی ہزاروں ایسے عورتیں یا لڑکیاں ماری گئی ہوگی یا ماری جائے گی، اور ہم جس طرح پہلے چلتے تھے ٹرینڈز پہ اسی طرح چلتے رہیں گے۔